یہ بات جو ہے وہ پورے وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑے سے روایتی اختلاف کے باوجود ہمیں شرح صدر ہے کہ اس فن کے موجد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے اس کے ابتدائی قواعد اپنے شاگرد ابو الاسود الدوالی کو عطا فرمایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ انہو حاذ النحو، اس طریقے پر آپ مزید قواعد بناتے چلے جائیں. اور ان کی زبان سے یہ جو لفظ نکلا تھا انہو حاذ النحو، وہی اس نام کا جو ہے وہ وجہ، اس علم کا وجہ تسمیہ بنا ہے. لیکن ہمارے پاس جب اس علم کی ایجاد اور اس کی نشت اور اس کے ارتقاء کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں تو کچھ اور نام بھی ہمیں اس سلسلے میں ملتے ہیں جو کہ ابو الاسود دوالی کے جو ہے وہ شاگردوں کے نام ہیں. مورخین ان روایات کو برسبیل تذکرہ ذکر کر دیتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ ان کو موجد اول کے بارے میں کوئی شک و شبہ تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ بحث ذرا طویل ہو جائے یا اس کا احاطہ ذرا گہرا ہو جائے، اس لیے وہ چند اور ناموں کو اسحاق حضرمی کے ہیں یا بعض حضرات نے ان کے بعد آنے والوں کی طرف جو ہے نسبت کی ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ النحو العربی کے موجد ابو الاسود کے علاوہ کسی اور کو قرار دیتے تھے. لیکن مستشرقین یعنی وہ علماء کہ جو بنیادی طور پر ہیں تو انگریز یا جرمن یا غیر مسلم، لیکن ان کو مشرقی علوم سے کسی حد تک دلچسپی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ لوگ ان کو کہتے ہیں علمی ذوق کی بنیاد پر دلچسپی ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ان کے علمی ذوق کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے سیاسی مقاصد کی وجہ سے دلچسپی رہی ہے. انہوں نے ہمارے علوم کو پڑھا ہے اور ہمارے علوم کے اندر بھی انہوں نے اس قدر تعصب سے کام لیا ہے، اپنے عقائد کو اس کے اندر دخل دینے اور اس کو اپنے عقائد کو جو ہے اس کے اندر شامل کرنے کا جہاں بھی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا ہے. حتیٰ کہ المنجد جو کہ ہمارے یعنی سرکاری جامعات تو اپنی جگہ پر، دینی مدارس کا کوئی بھی طالب علم اور استاد ایسا نہیں ہوگا جس کا المنجد کے اوپر انحصار نہ ہو. لغت کی وہ کتابیں جو گو کہ عربی زبان کے اندر ہیں لیکن مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہے، ہمارا انحصار ان کے اوپر بہت کم ہوتا ہے. لیکن المنجد جو کہ مستشرقین عیسائیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور خدا غریق رحمت کرے مفتی شفیع مرحوم کو جنہوں نے ان کی غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ پوری ایک کتاب لکھ کر نشاندہی بھی کر دی ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے جو ہے وہ تعصب سے کام لیا ہے. ان لوگوں نے ہمارے علوم کو پڑھا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے پڑھا ہے، اور وہ بالکل نہیں چاہتے کہ کسی علم کا صحرا مسلمانوں کے سر پر جائے. اس لیے انہوں نے اس موضوع کے اوپر بھی لکھتے ہوئے بھرپور کوشش کی ہے کہ علم النحو کی ایجاد اور اس کا ارتقاء کا یہ جو صحرا، ایک عظیم فن کی جو ایجاد کا صحرا ایک مسلمانوں کے سر پہ جا رہا ہے، یا تو یہ صحرا جو ہے وہ ان سے چھین لیا جائے یا اس کو مشکوک بنا دیا جائے. اس لیے انہوں نے ان تمام روایات کو اور رتب و یابس کو ذکر کر کے اس میدان کے اندر انتہائی علمی خیانت سے کام لیا ہے. ان سے ہم کیا شکوہ کریں؟ اس رو کے اندر خود ہمارے اپنے ہی مسلمان بے شمار ہیں کہ جو بہہ چکے ہیں. مصر کے اندر آپ احمد امین کو دیکھیں، ابراہیم مصطفیٰ کو دیکھیں، شوقی زیف الدکتور کو دیکھیں، ان لوگوں نے بھی وہی بات کہی ہے کہ جو مستشرقین کہتے رہے ہیں. اپنی ہی زبان اور اپنے ہی علوم کے بارے میں ان کا منبع علم اور ان کی مبلغ علم بھی وہی ہے کہ جو مستشرقین فراہم کرتے ہیں. اس لیے اس موضوع پر میں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ ابن ندیم کی الفہرست سے لے کر ابن خلقان کی وفیت الاعیان اور دیگر جو اس موضوع کے اوپر جو وہ کتابیں میسر ہیں وہ تمام روایات کا، پھر مورخین، قدماء اور متاخرین ان سب کی آراء کا احاطہ کرنے کے بعد میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس فن کی ایجاد کا صحرا آج بھی مسلمانوں کے سر پر ہے، اور مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید کی خدمت کے لیے جہاں دسیوں علوم اور ایجاد کیے ہیں وہاں اس کی لغت اور اس کے قواعد کو محفوظ کرنے کے لیے بھی یہ فن ایجاد کر کے اپنے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو نبھایا ہے. اس کے بعد میں نے ایک ہلکی سی تاریخ بیان کی ہے کہ آخر وہ زمانہ اور دور کیسے تھا، کیسے اختلافی مسائل پیدا ہوئے
علماء نحو کے درمیان، اور ابتدائی وہ صورتحال کیا تھی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ اختلاف نحو بالکل بادشاہوں کی مجلسوں کے اندر دو عالم دین کے درمیان ہی ہوا کرتا تھا، جیسا کہ الخلاف بین القصائی والاسماعی، قصائی اور اسماعی کے درمیان ایک دو مسئلوں کے اوپر اختلاف ہوا، پھر قصائی اور سیبویہ کے درمیان اختلاف ہوا، قصائی اور یزیدی کے درمیان اختلاف ہوا، مبرد اور ثعلب کے درمیان اختلاف ہوا۔ تو دو عالم دین کے درمیان یہ رونما ہونے والا اختلاف بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھا کہ آگے وہ دو